ابھی شارٹ میں دعا نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا فی الدین اللهم آنس وشفی فی قبری اللهم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعله لی اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذکرنی منه ما نسیت وعلمنی منه ما جہلت وارزقنی تلاوته آناء اللیل وآناء النہار واجعله لی حجۃ یا رب العالمین۔ آنا اور دن اور رات میں تلاوت کرنا ہی، اب یہ خاص کر کے رمضان میں بہت زیادہ، اور پھر رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے سورہ العنکبوت کی ہم لوگ کا ریویژن ہے انشاءاللہ، آیت نمبر 42 تک۔ آیت نمبر 2 ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ تو اس کا کویشچن ہے اس آیت میں، اس آیت کو واضح کیجئے، اور اس کے ریفرنس میں حدیث اور قرآنی آیت لکھیے۔ آنسر ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تنبیہ دے رہے، وارن کر رہے ہیں کہ تم یہ خیال نہ کرنا کہ صرف زبان سے ایمان لانے کا دعویٰ کرنے کے بعد بغیر امتحان کے، بغیر ٹیسٹ کے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، بلکہ تمہیں مخالفین کی ایذاؤں اور تکلیفوں اور بیماریوں اور تنگ دستیوں، جانی و مالی نقصانات سے ضرور آزمایا جائے گا، تاکہ کھرے اور کھوٹے کے، سچے اور جھوٹے، مومن اور کافر اور منافق کا پتہ چل سکے۔ ان آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے والے ہی جنت کے حقدار ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہم سب کو ثابت قدم رکھے۔ اور اس کی جو ریفرنس میں جو آیت ہے، تو ایک تو یہ بھی آیت تھی، آپ چاہے تو یہی آیت بھی لکھ سکتے ہیں، اور دوسری جو آیت ہے وہ یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ ترجمہ ہے، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون لوگ اس کی راہ میں لڑنے والے ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، اور کون صبر کرنے والے ہیں۔ اور اس کے ریفرنس میں حدیث ہے کہ سب سے سخت آزمائش انبیاء کرام کی ہوتی ہے، پھر صالحین کی، پھر اس کی جو ان کے زیادہ مشابہ ہوگا۔ آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے، اگر اس کے دین میں مضبوطی ہو تو اس کی آزمائش میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو دیکھیں یہ جب بات آئی نا، یہ بس ایگزام کے لیے نہیں ہے، تو یہ جب بات آئی تو سبحان اللہ، کسی کو یہ نہیں لگنا چاہے ہاں اس سے تو اچھا ہے پھر بھائی علم ہی نہیں حاصل کرو اور سیکھو ہی نہیں اور عمل ہی نہیں کرو، دین میں آنے سے آزمائش آتی ہے۔ تو دیکھیے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے اس سے واقف ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا نا، تو فوراً سے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کیا فرمایا، ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقون، کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے یعنی کہ جو برے اعمال کرتے ہو چھوڑ دیے جائیں گے۔ تو یہاں اس کا یہ مگر یہ بھی کویشچن جو ہے وہ اس میں ہے ریویژن میں، اس آیت کا مطلب بیان کیجئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ برے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، تو وہ یہ نہ خیال کرے کہ وہ فتنہ یا امتحان سے بچ جائیں گے، اور انہیں تو ایسی سزا یا ایسا عذاب ملے گا جو دنیا کی آزمائش کی بنسبت زیادہ سخت ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ دیکھیں اگر آپ سمجھیں گے نا تو آپ کو زیادہ مشکل نہیں ہوگی۔ یہ آنسر آپ کو سمجھ میں آیا؟ یعنی کوئی یہ سوچے کہ بھائی دین میں آنے سے آزمائش بڑھتی ہے، کیونکہ انبیاء کو زیادہ آزمائش آتی تھی، تو چلے ہم لوگ دین کو ہی چھوڑ دیتے ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہا ہے کہ جو لوگ یعنی ایسا کریں گے، یعنی علم نہیں حاصل کریں گے اور نہ عمل کریں گے، اور پھر کیا کریں گے، جو برے کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اور اس کی نافرمانی کے کام کرتے رہتے، تو وہ کیا خیال، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ وہ یہ خیال نہیں کر رہے کہ وہ فتنہ یا امتحان سے بچ جائیں گے، انہیں ایسی سزا یا عذاب ملیں گے جو دنیا کی آزمائش کی بنسبت زیادہ سخت ہوں گی۔ یعنی آخرت کا عذاب کیا ہے، یعنی دنیا میں جو آزمائش آتی ہے نا، اس سے پھر کیا ہوتا ہے، انسان پاک ہو جاتا ہے تمام گناہوں سے، یعنی جب وہ چلتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، سبحان اللہ۔
اور اللہ تعالیٰ جسے محبت کرتا ہے نا اس کو یہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تاکہ یہاں ہی اس کو پاک کرا کے آخرت میں ہمیشہ کی زندگی میں جو بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرنا چاہے وہ عطا کرے نا. اور اس کا دوسرا مفہوم ہے جو لوگ ایمان نہیں لائے اور اپنی ساری سازشوں اور مخالفتوں کے باوجود اسلام پر غلبہ نہیں پا سکیں، جو لوگ ایمان نہیں لائے اور اپنی ساری سازشوں اور مخالفتوں کے باوجود اسلام پر وہ لوگ غلبہ نہیں پا سکیں گے اور نہ ہی اسلام کی راہ میں روکنے سے کامیاب ہوں گے، ان کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہے. یہ ایک ایڈ کیجئے، ہاں یہ اوپر بھی ایک پوائنٹ جو تھا وہ ایڈ کیجئے، ہاں سب آپ کے اور ناہدہ آپ کے آنسر میں. اور یہ بھی چلے آگے دیکھتے ہیں جاہدہ کا کیا معنی ہے. جاہدہ یعنی کہ کسی انسان کی ہر وہ کوشش جو اسلام کی سر بلندی کے لیے، یعنی کہ بھرپور کوشش کرنا، ایٹموسٹ اسٹرگل، بھرپور کوشش کرنا. تو اور اس کے بارے میں ہے کہ اس کے بارے میں نیکسٹ کوشچن ہے کہ اس آیت کی وضاحت کیجئے. تو یہاں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر جہاد نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اگر جہاد کرتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ خود اپنی ذات کو اس کا فائدہ ہوگا. یعنی اس لیے جو بھی نیکی یا دین کا کوئی بھی کام کرے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ پر احسان کیا، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جہاد کرنے کی یعنی نیکی کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق بخشی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے تمام اعمال سے بے نیاز ہے. یعنی ہمارے جو نیکی کے کام جو بھی ہم کرتے ہیں نا، جد و جہد کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے. پھر ہے نیکسٹ جہاد کے اقسام لکھے جہاد کے. ہاں تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جدوجہد کرنے والے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جدوجہد کرنے والوں کے لیے ان آیت میں کیا بشارت دی ہے وہ بھی لکھے. تو سب سے پہلے جہاد کے اقسام، سب سے پہلا جو جہاد ہوتا ہے وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ خود اپنے نفس کے ساتھ، اپنے نفس کو برائی سے بچانا، نفس کے خلاف کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اپنے آپ کو تھکانا، اپنی پسندیدہ چیز کو قربان کرنا، ہے نا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو تھکانا. یہ بھی ایک پوائنٹ ایڈ کیجئے. اوکے جہاد ہے نا، کیونکہ ایٹموسٹ اسٹرگل، بھرپور کوشش، تو تھکیں گے تب تو جہاد ہوگا نا. آپ سوچیں گے کہ ہاں میں آرام سے اٹھوں گی، آرام سے سب کروں گی، تو پھر یہ تو جہاد نہیں ہوا نا. چلے نیکسٹ ہے جہاد باللسان، یعنی زبان کے ذریعے دینی تقریر کے ذریعے لوگوں کو نیکی کا حکم دے کر اور برائی سے روک کر. یعنی اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ تقریر ہی دے، اگر آپ کے بازو میں کوئی نماز پڑھتے ہوئے کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی غلط یہ کر رہا ہے، تو ان کو روک کر بھی، ہاتھ سے روک کر بھی کوئی صحیح بات بتائے تو وہ بھی کیا ہے؟ جہاد باللسان ہے نا. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور حکمت کے ساتھ بتانے کی. ایسا نہیں کہ لوگ پھر جو ہے وہ بھاگنے لگے ہم لوگوں سے، کیا یہ کیسے دین والے لوگ ہیں. بہت پیار سے اور حکمت کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ. جہاد بالمال، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا، جنگوں پر، دین کی ترقی کے لیے، مسلمانوں کی مدد کے لیے، مسلمانوں کے فلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال خرچ کرنا. پھر جہاد بالعلم، لوگوں کو دین اور دنیا کی تعلیم دینا، لوگوں کو کفر کے، شرک، یہ بھی ایڈ کیجئے. اوکے لوگوں کو کفر، شرک کے، منافقت کے، ظلم کے، گمراہی کے اور جہالت کے، یہ سارے اندھیرے رہتے ہیں نا. صرف جہالت کا اندھیرا نہیں رہتا ہے، کفر کا، شرک کا، منافقت، ظلم، گمراہی، ان تمام جہالت سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر جو ہے وہ علم کی روشنی میں لانا. پھر ہے جہاد بالقلم، قلم کے ذریعے کتابیں لکھنا، یا ایک اگر آپ میسج بھی لکھتے ہیں نا، ایک حدیث بھی اگر آپ لکھ کر آپ کسی کو پہنچاتے ہیں تو یہ کیا ہوگا آپ کا؟ یہ کتابیں لکھنے تو کب بیٹھیں گے بھائی ہم لوگ؟ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو چھوٹی چھوٹی تو توفیق عطا فرمائے کہ ہے نا، کہ اس کے لیے کوشش کرے، ایک آیت لکھے، ایک سبحان اللہ، ابھی تو کچھ مشکل ہی نہیں ہے نیکی کمانا، کوئی مشکل ہے؟ ایک خیر کی بات، ایک قرآن کی آیت کا ترجمہ، ایک حدیث لکھ کر آپ ہزاروں کو پہنچا سکتے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو شوق عطا کرے نا یہ سب چیزوں کا. جہاد ہے نا، جہاد ہر چیز سے جہاد کرنا ہے. پھر بھی ہم لوگوں کی غفلت جو ہے وہ دور نہیں ہوتی ہے نا. سب اپنی پہنچ میں رہتا ہے، موبائل بھی ہاتھ میں رہتا ہے،
مگر اسی چیز کے لیے ہم لوگوں کے پاس ٹائم نہیں رہتا ہے نا، باقی سارے کام ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہے نا. اور یہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ریمائنڈر ہماری اپنی ذات کے لیے، اس کے بعد میں آپ لوگوں کے لیے نا. چلے، جہاد بالقرآن، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینا، لوگوں کو رب سے جوڑنا، معاشرے سے بے دینی اور بے حسی کو مٹانا. اور پھر جہاد کی ایک جو قسم ہے وہ قتال، جہاد بالقتال نہیں، اونلی قتال. اوکے، قتال یعنی جہاد کی ایک قسم ہے، یعنی تلوار کے ذریعے دشمنوں پر غلبہ پانے کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے، اللہ کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کے خلاف لڑنا، اللہ کا کلمہ بلند کرنا اور فتنے کا خاتمہ کرنا. چلے، اس کے بعد ہے نیکسٹ آیت نمبر 8، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. قرآن اس کی وضاحت کیجیے. میم جو جی آپ نے کوشچن بولے تھے نا بعد میں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جدوجہد کرنے والوں کے لیے جی جی. ان آیت میں اچھا کیا بشارت دی گئی، تو اس کا آنسر ہے اچھا، نیچے. وہ نہیں بولے. اوکے اوکے، ہاں جی، جزاک اللہ خیر. ہاں، تو ان کے لیے کیا بشارت ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جدوجہد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو ان سے دور کر لیتا ہے، اور ان کے لیے نیک اعمال کا انہیں، اور ان کے نیک اعمال کا انہیں بہترین اجر دیتا ہے. اوکے، یہ آیت میں بھی آپ دیکھ کر لکھ سکتے ہیں. آیت نمبر، اور اس کا آیت کا سٹارٹنگ کا بھی آپ لکھ سکتے ہیں. آیت نمبر 8 ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. اس آیت کی وضاحت کیجئے. تو قرآن میں بہت سی یعنی متعدد آیت میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد والدین کے حقوق اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ذکر آیا، کیونکہ انسان کے وجود کا انسان کے وجود کا سبب ہے اور والدین یعنی. اور اس آیت میں جو ہے وہ والدین کے احسان کے مقابلے میں ان کے ساتھ شفقت اور رحمت اور احسان کی وصیت کی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ والدین اگر شرک کا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دے تو ان کی اطاعت نہیں کرنا. اطاعت صرف معروف کاموں میں ہو سکتی ہے. اور نیکسٹ ہے، جو کوئی والدین کے ساتھ حسن سلوک اور صبر کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہے تو ان کے لیے کیا اجر ہے. تو یہ بھی آپ آیت میں دیکھ کر آیت کا جو فرسٹ جو یہ ہے وہ آیت بھی لکھ سکتے ہیں، یا تو پھر اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ جو کوئی والدین کے ساتھ حسن سلوک اور صبر کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہے، اللہ کی توحید کے خاطر اپنے والدین، عزیز ترین رشتہ داروں کی بھی بات نہ مانے، تو اللہ تعالیٰ انہیں صالحین کے ساتھ شامل کر کے جنت میں داخل کریں گا. جس سے کیا حدیث میں آتا ہے المرء مع من احب، کہ انسان اسی کے ساتھ ہوں گا جس سے وہ محبت کرتا ہے. چلیں نیکسٹ ہے آیت نمبر 10 ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. اس آیت کے حصے کا اس آیت کے اس حصے کا کیا مفہوم ہے. تو اس آیت میں کمزور ایمان والے جو اپنی زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دل سے ایمان نہیں لاتے، یا منافقین کا ذکر ہے، یعنی منافقین کا ذکر ہے. انہیں جب اللہ کے دین کے راستے میں لوگوں کی طرف سے کوئی آزمائش یا اذیت پہنچتی ہے تو وہ اسے عذاب الہی سمجھتے ہیں. یہ صرف ان لوگوں کی بات نہیں ہے، ہم لوگوں کو اپنا بھی چیک کرنا ہے کہ جب کوئی کسی کے طرف سے ہمیں کوئی مشکل ہوتی ہے انسانوں کی طرف سے، تو ہم ایسے تو نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. نہیں سمجھنا چاہیے، یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے ایمان کی کمزوری سے نا. تو انہیں جب اللہ کے دین کے راستے میں لوگوں کی طرف سے کوئی آزمائش یا اذیت پہنچتی ہے تو وہ اسے عذاب الہی سمجھتے ہیں، اور یہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے، اور وہ دین کی راہ کوئی چھوڑ دیتے ہیں. یعنی جو دین پر وہ ثابت قدم تھے نا، دین پر جو تھے اس کو ہی چھوڑ دیتے، اور جو عوامی دین یعنی کہ جو لوگوں کا دین ہے یا جو اکثر لوگ جو کرتے ہیں تو اسی کو اختیار، اکثریت کو کے دین کو اختیار کرتے ہیں، جس کا ذکر سورہ حج میں بھی آتا ہے. جو یہ ہے کہ کچھ لوگ کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی جب ان کو دنیاوی فائدہ پہنچے تو مطمئن ہوتے ہیں، اگر کوئی آفت آ پڑے تو منہ کے بل الٹا پھر جاتے ہیں. اس لیے اس نے دنیا میں نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی. سورہ حج کی آیت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، منافقت سے محفوظ رکھے، اور اپنے دین پر ثابت قدم رکھے کہ ہر حال میں جو ہے وہ ہم لوگ دین پر ثابت قدم رہے. یہ نہیں
کہ لوگوں کی طرف سے فار ایگزامپل کہ لوگ اگر کوئی تانا دے رہے کہ ہاں بہت ملانی ہو گئے، تو ہاں بھائی جب شادی میں جا رہے یا پارٹی میں جا رہے تو حجاب ہی نکال دیے یا برقع ہی نکال دیے کہ کوئی ہمیں طنز نہ کرے، ہے نا. یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، اس کے علاوہ بھی آپ بہت کچھ سوچ سکتے ہیں. فتنۃ الناس سے کیا مراد ہے؟ فتنۃ الناس سے مراد لوگوں کی طرف سے دی گئی اذیتیں، دکھ، تکلیف، تنقید اور لوگوں کی طرح طرح کی باتیں اور مذاق اڑانا ہے. اس کے بعد ہے کیا آیت نمبر 13 آیت نمبر 13 ہے کہ قیامت کے دن کون لوگ اپنے بوجھ کے علاوہ دوسروں کا بوجھ اٹھائیں گے، اور اسے حدیث کے ذریعے واضح کیجیے. تو آنسر ہے جو لوگ دوسروں کو کفر کی طرف، شرک کی طرف دعوت دیتے ہیں اور گمراہی پھیلاتے ہیں، اور گناہ کی طرف بھی، صرف کفر شرک نہیں، یہاں گناہ بھی لکھے ہیں، گناہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور گمراہی پھیلاتے ہیں، تو ان گمراہ ہونے والے کو اپنی گمراہی کا عذاب دیا جائے گا، اور گمراہ کرنے والے کو جو ہے وہ دوہرا عذاب دیا جائے گا، ایک اپنی گمراہی کا، دوسرے اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا. حدیث ہے جو شخص ہدایت کی طرف دعوت دے اس کے لیے جو شخص ہدایت کی طرف دعوت دے اسے ان لوگوں کا اجر اور ثواب کے مثل اجر ملے گا جس نے اس کی اتباع اور جو اس کی اتباع کریں گے، اور اتباع کرنے والے کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائیں گے. اور جو شخص لوگوں کو گمراہی کی طرف دعوت دے جو شخص گمراہی کی طرف دعوت دے اسے ان لوگوں کے گناہوں کے مثل گناہ ہوگا جو اس گمراہی پر عمل کرے، اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، کمی نہیں کی جائیں گی. یعنی جو عمل کر رہے برے ان کے سزا میں تو کچھ کمی نہیں ہوگی، مگر جس کا دیکھ کر انہوں نے گناہ کیے تو اس کو بھی اس کا خود کا بھی گناہ ملے گا، اور جو دوسرے کر رہے اس کا بھی گناہ ملے گا. پھر جو ہے نیکسٹ ہے آیت نمبر 17. بتوں کے لیے قرآن میں کون سے الفاظ آئے ہیں؟ تو پہلا تو یعنی بتوں کے لیے جو لفظ آئے صنم، صاد نون میم، ہاں کسی جس کی جمع جو ہے وہ اصنام ہے. صنم نام بھی ہوتا ہے نا کسی کا، جس کی جمع اصنام ہے، یعنی ایسے بت جو پیتل، لوہے، چاندی، لکڑی یا پتھر کے بنے ہو، اور جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے، جو یعنی بیچا اور خریدا جاتا ہے اور قابل فروخت ہوتا ہے. اور نسب نون صاد بہ انصاب سے ہے، ایسے بتوں یا مجسموں کو کہتے ہیں جنہیں پوجا پاٹ کے لیے نصب کر دیا جاتا ہے. نصب کرنا یعنی گاڑ دیا جاتا ہے، جیسے مشرکین مکہ کے بت لات، منات، عزا اور حبل وغیرہ ان لوگ گاڑ کر رہا ہے. اور پھر جو ہے وہ وثن، اوثان وثن کی جمع ہے. وثن کا تعلق زیادہ تر مقامات سے ہوتا ہے، یعنی آستانے وغیرہ، خواہ وہاں بت نصب ہو یا نہ ہو، یعنی وہاں کوئی بت اسٹیچو ہو یا نہ ہو، پھر بھی وہ جگہ جو ہے وہ ہوتی ہے. بعض دفعہ مخصوص مقامات پر پتھروں، درختوں، ستاروں یا دریاؤں وغیرہ کی بھی پرستش کی جاتی ہے، اور ایسے مقامات بسا اوقات بزرگ یا ولی یا کسی بت سے منسوب کیے جاتے ہیں، جیسے مزار وغیرہ. تو وہاں تو بت نہیں ہے نا، لیکن مزار ہوتی ہے تو وہ بھی اس میں ہی آئیں گی. چلیں نیکسٹ دیکھتے ہیں آیت نمبر 23. والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی. قیامت کے دن کون لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوں گے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کس کے حصے میں آئیں گی؟ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی آیات قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی آیات، اس کے احکامات اور دلائل کا انکار کرنے والے، اور آخرت اور اس کے حساب کتاب اور بعد الموت کا انکار کرنے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسی مایوسی سے محفوظ رکھے نا تمام انسانوں کو. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آیات کا ایمان، آیات پر جو ایمان ہے وہ مضبوط کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان، ہاں چاہے پھر وہ کونی ہو یا شرعی ہو، اور بعد یعنی آخرت کے بعد یعنی حساب کتاب کا، اس پر ایمان مضبوط ہونا چاہیے. تو ایمان جب مضبوط ہوگا آخرت پر تو کیا ہوگا؟ ہم جو ہے وہ گناہوں سے بچیں گے نا، کہ ہمیں ہمیشہ یہ فکر ہوں گی کہ اگر ہم نے یہ ایسی بات کی ہے یا ایسا عمل کیے تو اس کی ہمیں سزا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم لوگ کیا جواب دیں گے؟
تو پھر ہم لوگ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے. اور ابھی یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے, الحمدللہ بہت زیادہ ہم لوگوں کو اپنے گناہوں کی آج تک جتنے بھی گناہ ہوئے نا اس کو یاد کر کر کے اس کی معافی مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے گناہ ہم لوگ جو ہے وہ گناہوں میں سر سے پیر تک ڈوبے ہوئے, تو اپنے تمام گناہوں کو یاد کر کے جو ہے وہ کل بنی آدم خطاؤون خیر الخطائین توابون, کہ تمام بنی آدم جو ہے وہ خطا کار ہے اور بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ ایک اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ استغفار کرنے والا بنائے. چلے نیکسٹ ہے, دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کافر, مومن, نیک, بد سب کے لیے عام ہے, لیکن آخرت چونکہ دارالجزا ہے, ہر ایک کو اپنے عمل کے مطابق جزا یا سزا ملیں گی. تو اس لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق وہی لوگ ہوں گے جو ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اس کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں, نافرمانی نہیں کرتے. چلو پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. ابراہیم علیہ السلام آیت نمبر 24, فما کان جواب قومی الا ان قالوا. ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں اہل ایمان کے لیے کیا سبق ہے؟ تو اس میں آپ کو بھی جو بھی اس میں سبق ملتے ہیں نا تو وہ آپ اپنے دل سے بھی لکھ سکتے ہیں. کچھ جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ دین اور اسلام کے راستے میں بہت سخت امتحان آتے ہیں, جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کے اوپر آئے کہ انہیں اپنا دین یعنی اپنا ایمان کو بچانے کے لیے اپنا گھر بار, اپنا وطن سب کچھ چھوڑنا پڑا. پھر اس راستے میں خونی رشتوں کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے, ان کو اپنے یعنی والد کو چھوڑ کر ان کو اپنا گھر, اپنے والد اپنے رشتہ دار کو چھوڑ کر جانا پڑا. پھر ان کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو, تو سبحان اللہ وہ تو قربان کرنے جا رہے تھے مگر پھر اللہ تعالیٰ نے ذبیحہ بھیج دیا, سبحان اللہ. اور پھر اسی طرح مخالفین کی تمام کوششوں کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے ماننے والے اور حق پر جمے رہنے والوں کو غلبہ اور کامیابی عطا کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے مگر اس سے پہلے جو ہے وہ آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے, یعنی جب آزمائش میں گزرتے ہیں تب اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. دیکھیں وہ یعنی وہ ایسا نہیں ہوا کہ وہ انہوں نے انکار کیا, ہاں میں نہیں ابھی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا ہوں یا میں توحید کا انکار کرتا ہوں. جب وہ اتنا بڑا لاوا تیار ہوا آگ کا تو وہ پہلے ہی منہ نہیں کر گئے بلکہ اس میں ڈالے اور پھر جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مدد کی, سبحان اللہ. تو ہم لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کمزور بنتے ہیں نا, تو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, ربنا لا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ تعالیٰ چاہے تو بعض چیزوں کی طبعی جو خواص ہے اس کو جو ہے وہ سلب کر دیتے, یعنی تبدیل کر سکتے, کیونکہ جو خاصیت کوئی چیز میں جو ہوتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ودیت کی ہوئی ہوتی ہے. تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا, لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والی کر دیا. تو سبحان اللہ. آیت نمبر 28, وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ. قوم لوط کن گناہوں میں مبتلا تھی؟ تو یہ بھی بہت بار ہو چکا ہے. قوم لوط لواطت یعنی کہ مردوں سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے تھے, رسول کی تکذیب اور راہزنی کرتے تھے, یعنی راستے پر بیٹھ کر مسافروں کی عزتیں بھی لوٹتے تھے اور یعنی ان کے ساتھ لواطت بھی کرتے تھے اور ان کا سامان وغیرہ بھی لوٹتے تھے. پھر جو ہے وہ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ, یہ جو ہے آیت نمبر 33. قرآن میں بار بار حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے لیے غابرین کا لفظ کیوں آیا ہے؟ غابرین غبار سے ہے یعنی پیچھے کی طرف چلنا. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نبی کی بیوی ہونے کے باوجود نبی کا ساتھ دینے کے بجائے اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی اور اپنے شوہر کی بجائے اپنے بھائی بندوں کی وفادار تھی. اس کی ساری ہمدردیاں ان کی طرف تھی اور وہ خائن یعنی کہ خیانت دار تھی. نبوت کے راز اور گھروں میں آنے جانے والوں کی خبریں اپنی قوم کو پہنچاتی تھی. تو اس کا یہ جرم بہت ہی سنگین تھا, اس لیے اس کا ذکر قرآن میں بار بار
کیا گیا ہے. اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ تو سبق کیا ہے؟ تو نمبر 1 پوائنٹ نمبر مومن عورتوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد شوہر کی اطاعت واجب ہے. عورت کو اپنے شوہر کا حکم کے خلاف دوسروں کی اطاعت، اور خاص کر کے اپنے میکے والوں کی، کیونکہ شادی کے بعد اس کا سب سے زیادہ حق کس کے اوپر ہے؟ شوہر کا اس کے اوپر سب سے زیادہ حق ہے. ایک بار شادی ہو گئی نا تو یہ نہیں کہ جو اس کی ماں بولیں گی وہ سنیں گی، بلکہ شوہر کی اطاعت کریں گے نا. شوہر کتنا بھی نیک ہو، تیسرا پوائنٹ ہے، شوہر کتنا بھی نیک ہو لیکن اگر عورت خود ایمان لا کر عمل صالح نہ اختیار کرے تو اس کا نیک شوہر جو نیک شوہر کی بیوی ہونا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا. پھر 4 پوائنٹ ہے، عورت کو اپنے شوہر کی مکمل وفادار ہونی چاہیے، شوہر کی خیانت اور ناشکری سے بچنا چاہیے. اور یہ جو ہے نا کہ یعنی شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے، شوہر کا حکم ماننا چاہیے، تو سبحان اللہ اس کے لیے سب سے بیسٹ کیا ہے کہ جو بھی ہسبینڈ وائف کی جو بھی بات ہوتی ہوں گی تو کبھی بھی اپنے میکے میں جا کر نہیں بتانا چاہیے، کیونکہ جب میکے میں بتائیں گے تو وہ میکے والے جو ہے وہ شوہر کو تھوڑی فیور کریں گے، وہ تو اپنی بیٹی کو فیور کریں گے، اور پھر وہ ایسی بات بتائیں گے کہ جس کی وجہ سے اور ان لوگوں میں دوریاں آئیں گی. اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 2 نکاح کرنے والوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ہی محبت ڈالی ہے، تو وہ شوہر اور بیوی تو مل جاتے ہیں، اور پھر یہ میکے والے جو رہتے ہیں وہی پھر خلاف ہو جاتے داماد کے، یا تو پھر داماد بھی پھر ان سے ملنا نہیں چاہتا. تو کوئی بھی بات جو ہے وہ کوئی بھی شادی شدہ جو ہے تو ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کبھی بھی اپنے گھر کی بات، اپنے شادی کے بعد جو گھر اس کا سسرال جو ہوتا ہے وہ اس کا گھر ہوتا ہے، تو وہاں کی بات جو ہے وہ اپنے میکے میں آ کر نہیں بتانا چاہیے. چلے نیکسٹ ہے یہی مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، یہ جو ابھی ہم لوگوں نے پڑھے ہیں اس آیت کے وضاحت کیجئے. تو مشرکین کے معبودوں کی مثال، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اپنا مددگار اور حمایتی سمجھتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کے گھر کی طرح ہے، جو گھروں میں تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر کی طرح. یعنی جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا مددگار، مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے ہیں، اللہ کے سوا دوسروں پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے خاطر ان کے نام کی قربانی کرتے ہیں، نظر نیاز چڑھاتے ہیں، اور ان سے امید وابستہ کرتے ہیں کہ یہ ہماری مصیبت میں ہمارے کام آئیں گے. لیکن ان مشرکوں کے معبودوں کی یا سرپرستوں کی یا حمایت جو مددگاروں کی مثال مکڑی کے گھر جیسی ہے، جو اتنا کمزور ہوتا ہے اور اتنا ناپائیدار ہوتا ہے کہ ایک انگلی کی ہلکی سی جنبش سے جو ہے وہ تار ہو جاتا ہے اور وہ اس کو بچا نہیں سکتا ہے. بس ہمارے خیال سے یہاں تک ہی ہوگا. ہاں چلے اوکے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا. اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصیبتنا في دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعا کو قبول فرمائے، اور جو بھی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اور سب کے اہل و عیال کو صحت، عافیت اور ایمان کی مضبوطی کے ساتھ کرنے والا بنا، تمام برائیوں سے مرتے دم تک محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.